ساتواں وہ شخص وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ کہ جس کو صاحب حسب و نسب صاحب جمال عورت دعوت گناہ دے اور وہ کہے کہ نہیں انی یخاف اللہ، میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اس کی دعوت گناہ کو قبول نہ کرے۔ اس حدیث کی شرح میں علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے مشکات کی شرح لکھی ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ تابعین میں سے ایک نوجوان تھا بڑا خوبصورت، جب دیکھو تو یوں لگتا تھا چاند اس کے چہرے پہ چمک رہا ہے، حسن و جمال میں اپنا ثانی نہ رکھتا تھا۔ ایک عورت اس پہ فریفتہ ہو گئی، کپڑے کی دکان پہ نوکر ملازم تھا، وہ کپڑے خریدنے آئی، امیر زادی تھی اور صاحب جمال بھی تھی، زیادہ کپڑا خریدا، زیادہ گٹھڑی۔ دکاندار کو کہنے لگی اپنے خادم کو میرے ساتھ بھیج، نوکر کو سامان گھر تک پہنچائے۔ اس نے، اب دکاندار تو شکر کرتا ہے میرا سودا، میری بکری زیادہ ہو گئی، اس نے کہا کہ جاؤ یہ سامان اٹھاؤ، اس کے گھر تک چھوڑ آؤ۔ وہ اٹھایا کپڑا، اس کے گھر لے آئے، جب دروازے پہ رکھا تو کہنے لگی اٹھا کے اندر لاؤ، اکیلی عورت ہوں کیسے اٹھا کے لے جاؤں گی۔ اٹھائی گٹھڑی اندر لے گئے، اس نے دروازے بند کر دیے، تالے لگا دیے، دعوت گناہ دی۔ وہ نوجوان اللہ کے خوف سے کانپنے لگا، کہا بی بی مجھے معاف کر، میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ کچھ بھی ہو، اگر تو نے میری بات نہ مانی میں شور مچاؤں گی، تو بدنام ہو جائے گا، اور بد سے بدنام برا ہے۔ بد سے، ہاں، بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، مگر یہاں نہیں، ایسی بات نہیں۔ محلے تہمت سے بھی بچنا چاہیے، محلے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں علماء کو بالخصوص محلے تہمت سے بھی بچنا چاہیے کہ ان کے اوپر کوئی ایسا دھبا بھی نہ آئے کہ جس کی وجہ سے لوگ سمجھے کہ دیندار ایسے لوگ ہیں۔ اب توجہ کو میں مختصر بات کروں چونکہ وقت ہو گیا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، وہ بار بار دعوت گناہ کہتی ہے اگر تو نے میری بات نہ مانی شور مچاؤں گی، تو بدنام ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگا اچھا مجھے چند لمحوں کے لیے چھٹی دے، میں بیت الخلاء جانا چاہتا ہوں۔ وہ باتھ روم میں گیا، وہاں پخانہ گند پڑا تھا، اس نے اپنے چہرے پہ مل لیا، منہ پہ مل لیا، کپڑوں پہ مل لیا۔ جب باہر نکلا تو وہ کہنے لگی تو پاگل ہے، نفرت ہو گئی۔ دروازہ کھولا، کہا جلدی کر میرے گھر سے نکل جا۔ وہ وہاں سے نکلا، نہر کے کنارے آیا، کپڑے دھوئے، بدن کو دھویا، کہا یا اللہ تیرا شکر ہے میرا تن میلا ہوا ہے، میرا من میلا نہیں ہوا۔ رات کو سویا، حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار ہو گیا، اور یوسف علیہ السلام دیکھ کے مسکرانے لگے۔ کہا اللہ کے نبی میری طرف دیکھ کے مسکراتے ہو؟ فرمایا تو نے اپنے آپ کو گناہ سے جو بچا لیا ہے، جا میں تجھے دعا دیتا ہوں اللہ تجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا جیسے رب نے مجھے علم عطا فرمایا تھا۔ رات کو سویا تو ان پڑھ تھا، صبح اٹھا تو دنیا کا بہت بڑا عالم دین بن کے اٹھا، خوابوں کی تعبیر کا عالم بن کے اٹھا، اور اس کا بدلہ دنیا میں اللہ نے یہ دیا کہ جس گلی سے گزر کے جاتا تھا خوشبوؤں کے حلے آتے رہتے تھے۔ تو یہ 7 اشخاص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو یہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اللہ پاک